अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम लोग यहाँ पे कुरान की निस्बत जमा हुए रमज़ान के महीने में ना। अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान के महीने में यहाँ पे जमा किया ना, तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है ना कि अल्लाह ने हमको यहाँ पे जमा किया है। तो आज हम लोग कुरान और हदीस के ज़रिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला के शुक्र हम अदा करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर हम नाशुक्री करें तो क्या नुकसान होंगे, वो समझेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के या बंदों की ना दो सिफत है। उसमें से एक सिफत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अपने बंदों को अता कर देना तो बंदा बहुत खुशनसीब होता है। एक होता है सबर और दूसरा होता है शुक्र। और ये दोनों का ना एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इसलिए कि अगर हमारे अंदर शुक्र होगा ना तो इंसान सबर करेगा, और अगर सबर होगा तो इंसान शुक्र करेगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे से ना इंटररिलेटेड होते हैं। एक सिफत होती है, मतलब अगर हम शुक्र करेंगे तो सबर आ जाएगा, और अगर सबर चला जाए तो शुक्र भी चला जाता है ना। तो सबर और शुक्र ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मतलब अता करदा अजीम नेमत है। और अल्लाह ने अगर हमको ये दे दिए ना तो अल्लाह का बहुत बड़े अजीम एहसान है हमारे ऊपर, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि शुक्र करने के क्या फजाइल है ना, और क्या उसके नुकसान होते हैं अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करें। तो शुक्र क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अता करता नेमत है ना, उस नेमत पर अल्लाह ताला की हम्दो सना करना, उस नेमत पर अल्लाह की तारीफ करना, और अपने जिस्मानी आज़ा से भी उसकी अतात करना। मतलब कि शुक्र का इजहार ना हमको दो चीजों से करना है। पहला तो हमको ना हमद से यानी अल्लाह की तारीफ करेंगे, और दूसरा अपने आज़ा से मतलब कि जिस्मानी एतबार से भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उसकी फर्मा बरदारी करेंगे। ये मानी होता है शुक्र का। यानी कि हमको अपनी नेमतों का इजहार जो जबान से सामने वाले की हम तारीफ करेंगे जबान से, और उसकी फर्मा बरदारी करेंगे। एक अल्लामा इब्ने मंजूर रहमतुल्लाह लिखते हैं, यानी वो शुक्र के बारे में लिखते हैं कि शुक्र करने वाला वो उस शख्स को कहते हैं जो अताअत और फरमाबरदारी करते हुए अपने रब का शुक्र बजा लाए, और उन इबादत को सरअंजाम दे जिनका उसने मुकल्लफ बनाया है। यानी कि रोजा, नमाज, ज़कात, हज वगैरह तमाम को सबको करना है। उसी तरह वो आगे लिखते हैं कि ना, यानी हमको एक जबान के साथ जिसने हमको नेमत दी है ना, मतलब अल्लाह ताला ने, है ना, हमको अल्लाह ने नेमत दी है, तो हम अपने जबान से अल्लाह की तारीफ करें, उसकी हम्द करें। और दूसरा अपने आज़ा के साथ, मतलब जो आज़ा के साथ नेमतों के बदले में जो अल्लाह ने हमको दिया है ना, तो उसकी फर्मा बरदारी करेंगे। यानी हम अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी करेंगे। और जो भी अल्लाह ने हमको नेमत दी है ना, जिनसे हम फायदा उठाते हैं, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम फायदा उठा रहे हैं ना अल्लाह की नेमतों से, जैसे कि वालदेन है ना। तो हम वालदेन का भी शुक्र अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि जिसने दिया है। पहले अल्लाह की तारीफ करेंगे, उसके बाद हम लोगों की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसी तरह अल्लामा फेरोजी अवधी लिखते हैं कि शुक्र जो है वो आधा ईमान है, और वो 5 उसूलों पर मुबनी है। यानी मोहसिन के लिए शुक्र गुजारी, आजिजी और इनकसारी। मतलब मोहसिन का मतलब होता है जिसने एहसान किया, तो यानी जिसने हम पर एहसान किया है ना, उसकी हम तारीफ करेंगे। तो हम पर एहसान किसने किया? अल्लाह ताला ने, तो हम अल्लाह की तारीफ करेंगे, है ना, आजिजी करेंगे। और मोहसिन से मोहब्बत भी करेंगे, यानी एहसान करने वालों की हम तारीफ करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उसके लिए झुकाव रखेंगे, है ना। और मोहसिन के जो एहसानात है ना हम पर, हम उसका एतराफ भी करेंगे। यानी जब हमको जरूरत पड़ी ना, तो हम इस बात का एतराफ करेंगे कि हाँ, मैं ऐसा था, या मैं गरीब था, मैं अल्लाह ने मुझे मालदार बना दिया, मैं बीमार था, अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी ना। तो हम इस बात का एतराफ भी करेंगे, और उसके बाद मोहसिन की तारीफ भी करेंगे एतराफ के साथ में। फिर मोहसिन की जो नेमतों मतलब मोहसिन की जो नेमतें जो उसने दिया है ना, तो उसकी नाराजगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कि मतलब जिसने हमको नेमत दी है उन नेमतों को उसकी नाराजगी में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तमाम बातों में ना दो बातें क्या है कि नेमतों का इजहार हमको शुक्र के जरिए करना है, हम्दो सना के जरिए करना है। और दूसरा जो है वो अपने आज़ा से, अपने जिस्म के आज़ा से उसकी इताअत करेंगे। यानी अल्लाह ने हमको जिस्म के जो आज़ा अल्लाह ने हमको दिए ना, तो हम उसकी फर्मा बरदारी करेंगे, है ना। आंखों से हम अच्छा दिखें, हम कुरान की तिलावत करेंगे, है ना।
کانوں کا بھی صحیح استعمال کریں گے، مطلب ہر چیز کا. تو یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو آزاد دی ہے نا، اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں پھر بھی ہم اللہ کی جو حمد و ثنا نہیں کرتے نا، ہم اللہ کی حمد و ثنا سے گریز کرتے ہیں. تعریف اور حمد و ثنا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ کوئی چیز ملی نا تو الحمدللہ کہنا، کہ اللہ نے ہم کو عطا کی ہے نا تو الحمدللہ کہنا ہے. ہم لوگ نا چھوٹے چھوٹے جملے میں جو تعریف کرتے ہیں نا، تو ان جملوں کو مطلب ہم کیا چھوٹے چھوٹے جملے ہم لوگ تعریف نا ادا ہی نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کہتے نا. ہمارے منہ سے جلدی نکلتا ہی نہیں کوئی بات میں کہ نا اللہ کا شکر ہے یا اللہ نے ہم کو دیا ہے نا، بلکہ ہم کیا کرتے کہ ہم لوگ ہے نا دوسروں کی تعریف کرتے ہے نا. یعنی جس نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اللہ نے جو ہم پہ احسانات کیے، جو طاقت اور صلاحیت اللہ نے دی ہے نا، ان میں مطلب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان میں ہم لوگ خود کا، بڑوں کا، چھوٹے محلے والوں کا، مصیبت میں مطلب اگر ہم مصیبت میں جس نے ہماری مدد کی ہے تو ہم لوگ ان کی تعریف کرتے ہے نا، کہ تمہارا تو ہم لوگ ان سامنے والے کی تعریف کریں. لیکن ہم لوگ جو اللہ کی تعریف نہیں کرے نا، تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ کو بولنا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے کہ اس نے میری مدد کی ہے نا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کو بولنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے اس نے میری مدد کی نا، اللہ نے یہ نعمت اسے دیا ہے تو اس نے میری مدد کی. تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم لوگوں کا شکر ادا کرتے نا. تو ہم کو ہاں، تو ہم کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں کا شکر ادا کرنا ہے. اور آتا ہے کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے. یعنی سب سے افضل دعا کیا ہے؟ جو بندہ اپنے دل سے اپنے جملے سے کہے تو کیا ہے؟ الحمدللہ. اور الحمدللہ کے معنی ہوتے ہیں تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے نا. تو ہر حال میں کوئی بھی حال ہو ہم کو الحمدللہ کہنا ہے. الحمدللہ اللہ کلی حال، ہر حال میں ہم کو الحمدللہ کہنا ہے. کوئی پیدا ہوا تو الحمدللہ، کوئی دنیا سے چلا گیا تو الحمدللہ. یعنی کہ تعریف صرف اللہ کی ہے. جینے اور مرنے کے لیے نا انسان آتے اور جاتے ہیں نا. اور ہم نے قرآن کی روشنی میں ہی پڑھے کہ ہم آتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں اور جاتے بھی ہم اللہ کے حکم سے ہی ہے نا. لیکن ہمارے معاشرے میں نا اگر ہم کسی کی موت پر الحمدللہ کہیں گے نا، تو یہ بات پہ تو ہماری جان ہی لے لیں گے کہ تو مطلب ہمارے اپنے چلے گا، تم تو اللہ کا شکر ادا کرو ہے نا. کہ ہم لوگ کو نا دین کی کمی ہے نا، تو ایسا ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. یعنی ہم کو کیا پتا چلا کہ ہم کو ہر حال میں جو ہے وہ الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کہ اللہ نے ہم کو صحت دی تو بھی الحمدللہ ہے نا، اگر بیمار ہے تو بھی اللہ کی تعریف کریں گے. کچھ کھو گیا، کچھ چھین گیا، کچھ مل گیا، سب کے لیے ہم اللہ کی تعریف کریں گے، سب کے لیے ہم الحمدللہ کہیں گے. ہمارے نا منہ سے اللہ کی تعریف کریں گے نا اگر ہم، تو ہمارے مطلب ہمارے تعریف کرنے یا نہ کرنے سے ہم بھی کریں اور جنات بھی کریں، لیکن اللہ تعریف کے لائق ہی ہے نا. اللہ کی جو ہے نا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ کی ایسی ایسی مخلوق ہے جو صبح و شام اللہ کی تعریف کر رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہے نا. روایتوں میں آتا ہے نا کہ کوئی سجدے میں ہے نا تو قیامت تک اس کا سجدہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی رکوع میں ہے نا تو قیامت تک اس کا رکوع ختم نہیں ہوتا ہے. اور بیت المعمور میں جو فرشتے طواف کرے نا، تو ایک فرشتہ طواف کرے گا تو قیامت تک دوسرے کا نمبر نہیں آئے گا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اور اللہ کی مخلوق ہے تعریف کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو تعریف کرنے سے نا اللہ کا نہ پیمانہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، لیکن ہمارا اپنا فائدہ ہے نا، ہم تعریف کریں گے اپنے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں شکر کی اہمیت بتائے کہ شکر کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کی دو عظیم نعمت ہے، شکر اور صبر. یہ دو نعمتیں جو ہے نا ایک عظیم نعمت ہے. اور ہم نے قرآن میں بھی پڑھے نا کہ قرآن کا نچوڑ ہی ہے صبر اور تقویٰ. تو اس میں صبر بھی آ گیا ہے نا. صبر اور شکر دو عظیم نعمت ہے اللہ کی. ابھی دیکھو ہم لوگ ہے نا، ابھی ہمارے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی نا، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے. ہم لوگ روز رات میں سوتے ہیں نا، لیکن ہم لوگ ایک دن اگر نہیں سوئیں گے نا تو ہم لوگ سب کو نا کمپلین کرتے کہ کل میں رات میں نہیں سوئی، کل میں رات میں نہیں سوئی. جو ہم اتنے دن سو رہے ہم اس کا شکر نہیں ادا کر رہے، لیکن ہم نہیں سو رہے نا اس پہ ہم لوگ کر رہے نا شکریہ ادا کرے نا. تو ویسا بھی ہم کو نہیں کرنے کا ہے نا. پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے،
पुराने जमाने में लोग जो है वो चूल्हे पे हाँ लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते थे, कितनी मेहनत मुशक्कत उनको करनी पड़ती थी, है ना। और आज के जमाने में हम लोग खाली गैस का बटन ऑन करेंगे और फट से गैस ऑन हो जाता है, हम लोग खाना बना लेते। तो कितना अल्लाह ने आसान कर दिया ना। पहले के लोग जो है वो सिलबट्टे पे खाना बनाते थे और मसाला पीसते थे, और आज हम लोग मिक्सर में पीस रहे हैं। तो अल्लाह ने हमको इतनी नेमतें दी, इतनी आसानी दी है, पर हम लोग शुक्र अदा ही नहीं कर रहे ना। हम लोग क्या करें, हम लोग सिर्फ है ना एक दूसरे को देख कर है ना हसद कर रहे, हम लोग शुक्र अदा नहीं कर रहे बल्कि हसद और जलन कर रहे कि मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है ना। तो हम लोग नाशुक्राई करते, अल्लाह ने इतनी सहूलत दी फिर भी हम लोग नाशुक्री कर रहे। तो अगर हम अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र बजा लाए ना, तो अल्लाह ताला इस नेमत में अजाफा करेगा। इंशाल्लाह में समझने की कोशिश करेंगे। सूरह दहर में, सूरह इंसान की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने रास्ता दिखला दी, हक का क्या है। अम्बियाओं के जरिए उनमें से कुछ है जो शुक्र करते हैं, ईमान ले आते हैं, और कुछ है जो नाशुक्री करते हैं अपने रब की। अब यहाँ पे ना अब यहाँ पर अल्लाह अल्लाह ताला ने बता दिए कि इंसानों को अल्लाह ने दो पार्ट में तकसीम किए, एक कौन है जो शुक्र अदा करते हैं, दूसरे जो है जो नाशुक्री करते हैं, है ना। अब हमको ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम शुक्र करने वालों में आते हैं कि हम दिन रात तुनने वालों में आते हैं, है ना। कि हम लोग बोलते हैं ना ये नहीं मिला वो नहीं मिला है ना। तो हमको ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अगर एक इंसान समझो कि वो दुनियावी नेमत के एतबार से भी उसको कुछ भी नहीं मिला, बहुत गरीब है, कुछ नहीं मिला, लेकिन उसको ये शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने मुझे सही सलामत जिस्म तो दिया है ना। वो उसने जिस्म से फायदा उठा सकता है ना। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ने उसको दिया है ना। देखो अल्लाह ताला ने हमको फ्री में ऑक्सीजन दिया है ना। आज हमने 2 साल पहले देखे थे, कोविड जब फैला हुआ था, तो हर लोग को हमने तड़पते हुए देखा है ना ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन अल्लाह हमको फ्री में दे रहे। कितने लोग कितने लोगों की वफात हो गई ना। अल्लाह उन सबको मरहम को मगफिरत फरमाए। तो कितने लोगों की ऑक्सीजन की वजह से वफात हो गई, है ना। और हमको फ्री में मिल रहा है तो हमको उसकी अहमियत ही नहीं है, हम लोग शुक्र ही नहीं अदा कर रहे। हम लोग कितनी दिन रात कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं ना। अनकॉन्शियस हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हमें कभी सोच ही नहीं रहे ना कि अल्लाह तो हमको फ्री में दे रहा है, हमको तो कुछ खबर ही नहीं है। तो हम सबको ये सब बातों पे गौर फिक्र करना है ना, कि अल्लाह ने की कितनी बड़ी नेमत है ऑक्सीजन। अल्लाह ताला ने आंखें दिए, दांत दिए, होंठ, जबान, ये सब भी ना, एक नाखून भी कितना बड़े अल्लाह की नेमत है, पता है। एक नाखून जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी इंसान का हाथ अगर दब जाता है तो नाखून की वजह से उंगली बच जाती है ना। अगर सिर्फ अगर गोश होता, नाखून नाखून नहीं होता, तो वो क्या होता है, एक झटके में चूरा चूर हो जाता ना। एक फिंगर टिप है हमारी, वो कहीं भी मतलब आ जा सकती है, कहीं भी अटक जाती है, लेकिन नाखून की वजह से जब नाखून अटकता है तो हमको पता चलता है कि अल्लाह ने बचा लिया ना नाखून, तो अल्लाह ने हमको अल्हम्दुलिल्लाह बचा ली। तो हम लोग ये सब इस पे गौर फिक्र नहीं कर रहे ना। तो हमको अल्लाह की हर चीज पे गौर फिक्र करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हर चीज जो अल्लाह ने हमको दी है ना, उसकी एक खुसूसियत होती है कि अल्लाह ने हमको ये अता किया है। तो इंसान जो है उस पर हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिजाज है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर अल्लाह ताला जो है ना सूरह आले इमरान की आयत नंबर 145 में फरमाते हैं कि और हम शुक्रगुजार बंदों को बेहतरीन बदला देने वाले हैं। यानी अल्लाह ने अपने शुक्रगुजार बंदों को जो है कयामत के दिन बेहतरीन बदला देने का वादा किया है। उसी तरह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है ना नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करे कि अल्लाह के पहले रसूल का, कि हमने हाँ कि नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो मेरे शुक्रगुजार बंदों में से थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कई सिफतों में से एक सिफत ये भी बयान की है सूरह नहल की आयत नंबर 121 में। अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी नेमतों का शुक्र करने वाला बंदा था। अभी हमको दुनियावी लिहाज से हम देखेंगे ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना ईमान की वजह से घर से निकाले गए थे, है ना। उनको अपने वालिदैन को छोड़ना पड़ा था, घर को, शहर को, मुल्क को छोड़ना पड़ा था ना। फिर उनको जमाने बाद औलाद भी हुई थी ना, तो कहा कि जंगल में जाकर छोड़ाओ। फिर जब औलाद बड़ी हुई तो फिर उनको कहा कि ज़बा कर दो। यानी इतना इतना अल्लाह ताला उनका टेस्ट पे टेस्ट ले रहे थे ना। तो जो नेमतें अल्लाह ने अता की है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो वो भी क्या है कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो शुक्र अदा करने वाले बंदे थे मेरे, है ना। तो वो भी उनका टेस्ट था।
उसी तरह अल्लाह ताला जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं सूरह आला की आयत नंबर 144 में, ए मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमने तुमको इंतखाब किया, हमने तुम्हें चुना है, तमाम इंसानों पर आपको तरजीह दी, आपको चुना और अपनी रिसालत दी और अपने कलाम से नवाजा। यानी कि रिसालत के अलावा आपका शर्त क्या था कि वही सीधे मैं दूंगा, मतलब अल्लाह ताला सीधे डायरेक्ट कलाम करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से। और फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, पकड़ लो जो मैं तुमको अता कर रहा हूँ, और ए मूसा तुम शुक्रगुजार बंदों में होना। यानी अल्लाह ताला फर्स्ट टाइम वही दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि तुमको मैं चुन रहा हूँ, रिसालत दे रहा हूँ, तो तुमको रसूल बना रहा हूँ, और मैं तुमसे सीधा कलाम करूंगा वही के जरिए। और याद रखना है कि तुम मेरे शुक्रगुजार बंदों में रहना। यानी यहाँ पे भी अल्लाह ताला के लिए हिदायत दे रहे हैं, है ना। फिर उसी तरह सूरह लुकमान में अल्लाह ताला कहते हैं, अभी यहाँ पे इंसानों के लिए कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को वसीयत की है उसके वालिदैन के मामले में। यानी उसी ने उसको, माँ ने उसको तकलीफ में पैदा किया है ना, पेट में रखा है, उसके बाद उसको 2 साल की मुद्दत तक दूध पिलाया है ना, और फरमाया तू शुक्र अदा कर मेरा और अपने वालिदैन का, और तुम्हें लौट कर मेरे ही पास आना है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और वालिदैन का शुक्र अदा करो। तो हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ताला जो है ना वो हकीकी शुक्र का मुस्तहिक है ना। अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहिए, और साथ में वो लोगों का जो जिनको अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है, जैसे कि हमारे वालिदैन है ना, उनका कहना मानना है, उनका भी शुक्र अदा करना है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिए कि अल्लाह ताला ने दो दो हिस्सों में तकसीम किए इंसानों को, है ना, एक शुक्रगुजार बंदे और दूसरा जो है वो नाशुक्र है। और शुक्रगुजार बंदों को अल्लाह ताला आखिरत में बदला देने का वादा भी किए, है ना। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि नूह अलैहिस्सलाम भी शुक्रगुजार थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार थे, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब वही दी तो उनको कहा कि आप शुक्रगुजार बंदों में रहना, है ना। इंसानों से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि अपने वालिदैन का और अल्लाह का शुक्र अदा करो, है ना। यानी कितनी इंपॉर्टेंट बातें हमको पता चल रही। अब शुक्र जो है ना, जबानी और अमली शुक्र भी होता है, जबानी भी होता है, अमली भी होता है। तो अमली शुक्र क्या होता है, यानी अमल से शुक्र करना। यानी कि अल्लाह ताला का सच्चा शुक्रगुजार बंदा वो होता है जो जबान से और अमल से उसका शुक्र अदा करे। यानी जबान से कि हर बार उसकी तारीफ करे, है ना, और अमल ये कि उसके साथ, अल्लाह के साथ हमको किसी को भी शरीक नहीं करना है, उसकी हर बात को बजा लाना है, अल्लाह के हर हुक्म पर हमको अमल करना है। ये खुसूसियत होगी अगर एक इंसान शुक्रगुजार बंदा होगा ना, तो उसके अंदर ये खुसूसियत होगी। और अगर हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, मतलब आप वसल्लम जो थे वो इतने ज्यादा शुक्रगुजार थे, यानी आप जो है ना, आप वसल्लम इबादत के मामले में, बंदगी के मामले में ना एकदम परफेक्ट थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखेंगे तो पता चलेगा कि शुक्र क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब वो नींद से जागते थे ना तो दुआ पढ़ते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर, है ना। उसके बाद जब खाना खाते थे, खाने के बाद कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह अतामना व सकाना व जालना मुस्लिमीन, है ना। पानी पीते थे तो हर घूंट पे, हर सांस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। नया लिबास पहनते थे तो दुआ पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह कसानी हाज़र और रज़क़नी मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वा। यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, हर चीज में अल्लाह का तारीफ कर रहे। सोते तो तारीफ करते, यहाँ तक कि आप जब सोते भी थे ना तो अली अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली सूरतें पढ़ते थे। यानी कि सो रहे तो तारीफ, है ना, उठ रहे तो तारीफ, पहन रहे तो तारीफ, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमने जबानी तारीफ करे, अब अमली तारीफ देखेंगे कि हमको जो है ना जिस्मानी एतबार से भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कि ये सिर्फ नहीं कि हम खाली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं और अजान हो रही है और हम नमाज नहीं पढ़ रहे, है ना, ऐसा नहीं करने का है। हमको अमली भी करना है, हमको नमाज पढ़ना है। अभी रमजान का महीना है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको दिन में रोजा रखना है ना। दिन में खाएंगे पिएंगे, अच्छी सेहत है ना, फिर भी हम लोग रोजा नहीं रख रहे, तो ये शुक्र नहीं हुआ, है ना, इसको शुक्र नहीं बोलेंगे। तो हमको सिर्फ मतलब जबानी भी करना है और अमली भी करना है। ऐसा नहीं कि मतलब नमाजें गायब, रोजा गायब, है ना। तो ये क्या होगा, अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं कर रहे, हज नहीं कर रहे, है ना, सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे ना, तो ये क्या, ये शुक्र नहीं होता है ना।
ये हम अमल से भी खाली है। तो हमको दोनों तरीके से अल्लाह का शुक्रगुजार बनना है। फिर अल्लाह ताला जो है ना कुरान में सूरह सबा की आयत नंबर 34 में फरमाते हैं, ए आले दाऊद शुक्र करो अल्लाह का। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम की आल पर ना अल्लाह ने बहुत रहम और करम किया था। तो ए आले दाऊद शुक्र करो अल्लाह का। कैसा शुक्र करना है? अमल करो, अमल करके शुक्र करो, यानी सिर्फ जबान से नहीं, अमल करके शुक्र करना है। और बहुत कम बंदे हैं मेरे जो मेरा शुक्र अदा नहीं करते, सॉरी, और बहुत कम बंदे मेरे जो मेरा शुक्र अदा करते। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कितनी सही बात कही है कि वाकई में ना बहुत से बंदे अल्लाह के जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कुछ नहीं करते ना। और हम तो ना, हम लोग जो है जिद में ना कि क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना है ना, सिर्फ हम लोग है ना दूसरों को, अपने आप को दूसरों को देख के कंपेयर करते रहते हैं। और दूसरों को से कंपेयर करके ना हम लोग अपने वालिदैन को तकलीफ देते हैं कि उसके पास इतना अच्छा कपड़ा है, मुझे भी चाहिए, आज उसने वो खाया तो मुझे भी चाहिए। यानी हम लोग सिर्फ है ना, मतलब कंप्लेन करते रहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते ना। हम लोग और कितने वालिदैन ऐसे हैं ना जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि खिलाए पिलाए अच्छे से अच्छा पहनाए, लेकिन वो चाह कर भी पहना नहीं सकते। तो हमको कितना शुक्र अदा करना चाहिए ना। हम लोग तो नाशुक्रानापन कर देते। अरे उसे हम लोग औरतों का भी हाल होता है कि हम लोग भी ना हर वक्त है ना हम नाशुक्री करते हैं। मतलब हमारे शौहर हमको हर चीज देते हैं, लेकिन हम लोग ना मतलब जो चीज दिए ना उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन जो चीज नहीं दिए ना उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं ना कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यानी अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करे और शौहर का भी नहीं करे। तो इसी तरह बूढ़े बच्चे ये लोग भी नाशुक्री करते हैं, क्योंकि जो हमारे माशरे में ना किसी को पता ही नहीं कि शुक्रगुजारी क्या होती है ना। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे ना, तो आप वसल्लम की जो जिंदगी का जो एक जीता जागता नमूना है कि शुक्रगुजारी का। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, ये सही बुखारी की रिवायत है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में नमाज पढ़ते थे तो उनके पैरों में ना सूजन आ जाती थी। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी ज्यादा इबादत क्यों करते हो ना, आपको क्या जरूरत है? अल्लाह ने तो अम्बियाओं से वादा किया है बख्शने का, तो आप क्यों करते हो ना। तो अंबिया जो है वो बख्शे बख्शा है ना, सीधे जन्नत में जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या आयशा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, इसलिए इसीलिए मैं जो है ना इजाफी इबादत करता हूँ। यानी आप वसल्लम इतने मासूम थे, है ना, बख्शे बख्शा थे, फिर भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनने के लिए वो और इजाफी इबादत करते थे, है ना। तो आप वसल्लम कहते हैं कि हालांकि मैं नबी हूँ, मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ है ना, फिर भी मैं नेक बंदा बनना चाहता हूँ, शुक्रगुजार बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इबादत करता हूँ, है ना। उसी तरह हजरत उमर हजरत अल्लाह का कॉल है कि एक मर्तबा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर की नींद से उठकर बाहर निकले। तो हजरत उमर ने अल्लाह के रसूल को देखकर ना रोना शुरू कर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है उमर, आप क्यों रो रहे हो? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस थैले पे सोए थे ना, जिस बिस्तर पे सो रहे थे ना, तो वो उससे ना पूरे बॉडी और चेहरे पे ना निशान आ गए थे, क्योंकि ना गर्मी का टाइम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा नहीं पहने थे। तो थैले के पूरे निशान पूरे चेहरे पे पूरे बॉडी पे सब आ गए थे, चादरों के बल पड़ जाते ना वैसे ही। तो हजरत उमर हजरत अल्लाह ने जब देखे तो रोने लगे। तो कि अल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल है ना, और वो जो मुशरिक लोग हैं वो लोग ऐश में रह रहे हैं ना, वो लोग तकिए पे सो रहे हैं, गद्दों पे सो रहे हैं, और यहाँ पर तो तकिया भी मौजूद नहीं है। तो हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेली लाइफ थी ना, मतलब उनकी जिंदगी कैसी थी, आप जो है ना थैलों पर सोते थे, तकिए नहीं थे। और जो तकिया भी थी ना, वो घास की भरी हुई थी, तो घास कहीं भी आसानी से मिल जाती है ना, यानी उसको भर के तकिया बन जाता था, ठीक है। और रिवायतों में आता है कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक चटाई थी थैले की, जिस पर आप सोते थे। एक जग था जिसमें आप एक पानी का जग था, और एक गिलास था जो दो टुकड़ों में टूट गया था, उसको एक तार से जोड़कर बांधा गया था ताकि जो पानी है ना वो रोक सके। तो ये था आप सल्लम के कमरे की जो चीजें है ना, ये सब उसमें मौजूद था। यानी कि ना एक बीवी के कमरे में ना ये चीजें होती थी। और आता है कि ना जो जो उम्महात जो मालदार थी ना, जो हजरत सफिया के बारे में आता है कि उनके घर में ना एक एक्स्ट्रा सादा खटिया होती ना, सादा पलंग, वो था। यानी कि हमारे नबी जो थे वो इतने मतलब सादा जिंदगी बसर करते थे।
پھر بھی اس میں آپ وسلم زیادہ شکر گزار والے بندے تھے، ہے نا. تو آج ہم لوگ یہاں پہ سب بیٹھے یہاں جمع ہوئے الحمدللہ. تو ہمارے پاس ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ کتنی چیزیں ہیں نا، ہر چیز اللہ نے ہم کو نوازا ہے، پھر بھی ہم اپنے اندر شکر ادا نہیں کر رہے نا. ہم لوگ صرف ناشکری کرتے رہتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے نا. ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو جو ہے نا عملی بھی شکر ادا کرنا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہے تو ہم کو نماز پڑھنا ہے نا، رمضان ہے تو اس کے روزے رکھنا ہے. عمل سے ہم لوگ کیا ہے، عمل سے خالی ہے. صرف اللہ کی ہم لوگ تعریف کریں زبان سے تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے. یعنی ہم زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور عمل نہیں کرے نا، تو یہ اللہ کی جھوٹی تعریف کر رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا. تعریف اگر اللہ کی ہو تو شکر کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس کے ساتھ میں ہو، ہے نا. روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، توحید پرست، شرک نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اپنے اندر ہم کو شامل کرنا ہے، تبھی ہم عملاً شکر ادا کریں گے، ہے نا. اور عملاً شکر کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، یعنی کہ ہم اس کی توحید کو قائم رکھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے. اور یہ سب سے بڑا شکر ہوگا، یعنی عملی شکر جو ہے سب سے بڑا ہوگا. ورنہ کیا ہوگا، دیکھو کہ سمجھو کہ میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں نا، عمرے بھی کر رہی ہوں، اور ساتھ میں شرک و بدعت کام کر رہی ہوں، تو یہ سب کیا ہوگا، ہے نا. یہ سب کیا ہوگا، یہ شکر ادا کرنا تھوڑی نا ہوگا، یہ ناشکری ہو جائے گی نا. جو مالک نے ہم کو دیا ہے، دیکھو ہماری ہماری کوئی اوقات نہیں اللہ کے سامنے نا. مطلب سمجھو کہ ہم اگر چلتے چلتے گر گئے اور اللہ نہ کرے ہمارے دانت وغیرہ ٹوٹ گئے تو ہم اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتے، ہے نا. ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اٹھا سکتے، ہے نا. ہماری یہ اوقات ہے، لیکن ہم اپنے اندر اتنی ناشکری پن کرتے ہیں ہم لوگ اپنے اندر، جو ہے نا اتنا ناشکر، اور ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے نا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نا آپ وسلم کا عملی شکر کیا تھا. ابھی ہم کو عملی شکر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم کو نا ہمارے رب کی نمک حلالی کرنا ہے، یعنی کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے نا، ہم کو صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. ہم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے سوائے اللہ کی، ہے نا. ہماری مدد، ہماری طلب حاجت ہم کو کس سے مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے. ہمارا طواف کرنا صرف اللہ کے لیے کرنا ہے نا. یہ سب ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے، تبھی ہمارے جو ہے عملی شکر ہوگا کہ ہم عمل کے ذریعے شکر ادا کریں گے، ہے نا. اگر سمجھو کہ ہم لوگ ہے نا توحید پر نہیں ہے، ہم لوگ مطلب ہے نا شرک و بدعت کام کر رہے ہیں، ہم توحید پر نہیں ہے اور جب دیگر اعمال کر رہے ہیں نا تو ہمارے یہ سب کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا. اور اگر صرف توحید پر ہے اور دیکھو روزے نماز سب ہاں، اور سمجھو کہ اگر سمجھو ہم لوگ صرف توحید پر ہے لیکن روزے نماز کو ادا نہیں کرے تو وہ بھی نہیں ہوگا. صحابہ جو تھے نا جب توحید کو سمجھا نا تو ان کی زندگی بدل گئی تھی. اور ہم لوگ آج توحید کو سمجھ رہے نا تو ہمارے اندر بھی وہ آنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور ساتھ میں اس کے ہر عمل کو پورا کریں، ہے نا. ہم لوگ ایک منٹ، ہاں. صحابہ نے جب توحید کو سمجھا نا تو ان کی زندگی بدل گئی نا. ہم توحید کو سمجھ رہے تو ہماری زندگی الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے نا، مطلب مثبت نہیں جا رہی ہے، منفی ڈائریکشن میں جا رہی ہے. جب توحید اگر توحید پر تھے تو جب ہم توحید پہ نہیں تھے نا تو روزے نماز ہم کثرت سے کر رہے تھے، لیکن توحید پر آ گئے نا تو ہم تو بولے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو توحید پر آ گئے. اور اگر ہم روزہ نماز اب نہیں کرے ہیں تو کیا ہوگا، اس کا مطلب کہ ہم لوگ نے توحید کے بارے میں سمجھے ہی نہیں ہے، توحید کے معنی کو سمجھے ہی نہیں ہے. صحابہ نے جب سنے تھے نا تو ان لوگ نے اور زیادہ مشقت میں پڑ گئے تھے، مطلب جتنا عبادت کرتے تھے نا اس سے زیادہ کرنے لگے تھے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 65 66 میں فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ کی طرف بھی ہم اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور یہ وحی ہم آپ سے پہلے لوگوں پر بھی کرتے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اے نبی آپ نے شرک کیے تو ہم آپ کے اعمال برباد کر دیں گے.
اور نبی آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرنا اور شکر گزار بندوں میں رہنا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا شکر کے بارے میں ہی بتا رہے کہ جو لوگ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے نا، جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے نا، تو اللہ رب العزت ہے نا ان کو دنیا میں اور ان کے ساتھ بہت بدترین معاملہ کرے گا. یعنی ان کی آخرت بھی برباد ہوگی نا، ان کی آخرت میں بھی بدترین ہوگا. تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سب سے پہلے انسان جو ہے سب سے پہلے توحید کے ساتھ شرک کرتا ہے نا، تو جو شکر کا عملی مادہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اسے توحید بھی کرا، توحید پہ تھا وہ شرک کرنے لگا، تو اس کا جو بھی اس نے شکر کا عملی مادہ تھا جو عمل کرا تھا وہ، تو وہ اس کا سب ختم ہو جائے گا، ہے نا. اور دنیا کی زندگی بھی اس کی بیکار ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو اور بے نیاز و تعریف کے لائق صرف اللہ ہی ہے. یعنی ہم تو فقیر ہے، ہم اللہ سے ہی مانگتے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہی ہے جو سب سے زیادہ محسن ہے، سب سے زیادہ احسان کرنے والا اللہ ہی ہے نا. ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا وہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرے. یعنی ایسا ہے کہ مطلب سمجھو کہ اگر کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو ہم کہیں گے نا تو نے کیا احسان کیا، تو نے تھوڑی نا احسان کیا، یہ تو اللہ نے کیا ہے. تو یہ بات بھی غلط ہوگی. ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے نا، اور آپ کا بھی شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ نعمت تقسیم کی، یعنی اللہ کے ذریعے آپ نے میری مدد کی ہے نا. ایسا ہم بولیں گے. ہم ایسا نہیں بول سکتے کہ تو نے کیا کیا، اللہ یہ تو سب اللہ نے کیے ہے نا. ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے اور اس انسان کا بھی کریں گے جس نے ہماری مدد کی ہے. جیسے کہ والدین کے بارے میں آیا نا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو، ہے نا. یعنی یعنی کہ ہم نے بھی آیت پڑھے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور انسانوں کا بھی شکر ادا کرو، تو اسی لیے انسانوں کا بھی شکر آتا ہے. اور لوگوں کا شکر کیا ہے؟ جو لوگ محسنین ہوتے ہیں نا، جو لوگ ہم پہ احسان کرتے ہیں، محسن مطلب احسان کرنے والا، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے احسانات کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کو اس کا بدلہ دینا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرنا چاہیے. یعنی جس نے ہم پہ احسان کیا ہے نا تو ہم کو اس کے لیے دعائیں خیر بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو مطلب وقت آنے پہ بتانا بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم سے اس نے میری مدد کی ہے نا. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے بڑھاتا ہے اور اللہ کا بھی احسان کا اعتراف کرے اور لوگوں کا بھی، اور اللہ ان کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منٹ، ہاں، جس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے پھر وہ نیکی کرنے والے کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یعنی کہ ہم اس کو کیا دعا دیں گے؟ جزاک اللہ خیرا، ہے نا. تو تم نے اس کی تعریف کا حق ادا کر دیا اور سامنے والے کی تعریف کہی جائے گی. یعنی کہ ہم کو نا انسانوں نے جب کچھ دیے نا تو ہم کو اس کو کچھ بڑا کچھ نہیں کرنا ہے، ہم کو صرف اس کو کہنا ہے کہ جزاک اللہ خیرا، یعنی ہم نے اس کی تعریف کر دی، ہے نا. اور وقت پڑنے پہ ہم کو اعتراف بھی کرنا ہے کہ انہوں نے میری مدد کی تھی اور اس کے لیے ہم دعائیں خیر بھی انشاءاللہ مانگیں گے. اب ہم نے الحمدللہ شکر کے بارے میں کر دیا، اس سے کیا فوائد ہے نا. اب کچھ حدیثوں کے ہم دیکھیں گے کہ نا شکری کریں گے نا، مگر شکر ادا نہیں کریں گے تو لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بڑی نعمت دوں گا اور بڑا کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کی یا تم نے ناشکری کیا، تم نے کفر کیا، تو میرا عذاب تم پر بہت ہی سخت ہونے والا ہے. یعنی کہ ہم لوگ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور بڑھا کر دیں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور زبردست عذاب آئے گا. تو یہ شکر کرنا ہمارے اوپر جو ہے فرض ہے نا، بالکل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو جب شکر کریں گے نا ہم لوگ تو اللہ کی جو نعمت ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر ناشکرانے پن کریں گے تو عذاب بھی آئے گا اور نعمت جو ہے وہ گھٹ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو چھین لیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب بھی ملتا ہے. ایک قوم سبا کا واقعہ ہے
سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے 17 تک ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر ایسی جگہ پر تھے، یعنی وہ ایسی جگہ پہ رہتے تھے نا جن کے دائیں بھی باغ تھا اور بائیں بھی باغ تھا. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ نا یہ جو سیدھے اور الٹے دونوں طرف ان کے باغ تھا، یعنی کہ بیچ میں گھر تھا اور آگے آگے پیچھے باغ تھا، مطلب ہریالی کھیتی ہوتی نا ویسا تھا. یعنی تم جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو آس پاس ہریالی ہریالی دکھے دیں گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اور اس کا شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ اللہ اس قوم سے اللہ چاہتے تھے کہ تم اس باغ سے کھاؤ اور اللہ کا تم شکر ادا کرو. اب شکر کیسا ادا کرنا ہے کہ تم کو توحید پر چلنا ہے، ایک اللہ کو مانو اور اللہ کے جو احکام، جو نبی انبیاء جو احکام لائے نا اس پر عمل کرو، جو کتابیں لائے اس پر تم عمل کرو، ہے نا. تو یعنی کہ باغ سے جو اللہ نے رزق دے دیا وہ کھاؤ اور ساتھ میں اس کا شکر ادا کرو. تو یہ پاکیزہ صاف ستھرا شہر ہے اور ہمارا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے نا. پھر انہوں نے کیا کرے، قوم سبا نے نا سرکشی کی، انہوں نے ناشکری کی، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زور کا سیلاب چھوڑ دیا. یعنی کہ جو یہ قوم سبا تھی نا وہ یمین میں تھی، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ یمین کے علاقے تھے، وہاں پہ نا یہ قوم تھی جہاں پہ یہ پہلا ملک تھا جہاں پر ڈیم بنے ہوئے تھے، اور قوم سبا نے یہ ڈیم خود تعمیر کرے تھے، انہوں نے جگہ جگہ ڈیم بنوائے تھے. تو یہ پہلا ڈیم تھا جو ٹوٹ گیا تھا اور پوری قوم جو ہے نا اس میں ڈوب کر مر گئی تھی. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زور کا سیلاب لا دیا اور تم نے سرتابی کی، تم نے سرکشی کی، تو چنانچہ ہم نے ان پر زور کا سیلاب کا پانی بھیج دیا. اور ان کے جو دونوں طرف جو باغ تھے نا ان کو ایسے باغوں میں بدل دیا کہ وہ باغ تو تھے لیکن نا اس کے جو پھل تھے نا پھل وہ بدمزہ ہو گئے. اور ان میں نا کچھ پیلو کے کچھ جھاؤ کے درخت تھے. پیلو کو درخت جس سے مسواک کی لکڑی نکلتی نا وہ اس میں پھل نہیں آتے. پیلو کے کچھ جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ بیریاں تھی، بس اتنا ہی باقی بچا تھا، باقی سب جو ہے برباد ہو گیا تھا، سب خراب ہو گئے تھے. تو انہوں نے ناشکری کی تھی نا اس وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ناشکری کرنے والوں کے ساتھ ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی ان کے پاس کیا تھا، زبردست زمین تھی، کھیتی باڑی تھی نا، لیکن انہوں نے کیا کرے، شکر ادا نہیں کرے، ناشکری کرے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے کیا کرے، اللہ نے ان پہ عذاب لے آئے ہے نا، اور ان کی نعمتیں ان سے چھین لیے. آج ہم بھی دیکھو نا اکثر لوگ جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو بھی اللہ نے نعمتیں دی تو ہم کو اللہ سے شکر ادا کرنا ہے نعمتوں کا. اگر ہم لوگ ناشکری کریں گے تو کیا ہوں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے. تو کیا ہوا، قوم سبا نے ناشکری کی تو برباد ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو بھلا کیوں عذاب چکھائے گا. یعنی کہ تم شکر ادا کرتے رہو، جیسے ایمان لانے کا حق ہے نا ویسا تم ایمان لاؤ تو اللہ تم کو کیوں عذاب دے گا، ہے نا. یعنی کہ ہم کو جو ہے نا اللہ کے جو شکر ہے نا خالص نیت سے خلوص کے ساتھ میں ایمان لانا ہے. تو اللہ کو پڑھی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں نا. اللہ سب سے بڑا قدردان ہے. تو اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا نا، تم صرف اللہ کا شکر ادا کرو خالص نیت کے ساتھ، اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو. تو اللہ کے جو نبی جو لے کر آئے، اس دعوت کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ شکر ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہے نا، عملی شکر بھی ہے. یعنی ہم کو صرف خالص نیت خالص ایمان لانا ہے اللہ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے بھی بچائیں گے اور ہم کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. دیکھو ایک اللہ تعالیٰ جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ ہم کو چاہتے ہیں نا، اتنا ہم کو پیار کرتے ہیں. ایک ٹیچر بھی جو ہے نا بچے کو سزا کب دیتی ہے، مطلب ٹیچر کو شوق تھوڑی ہے کہ بچے کو سزا دے، ہے نا. جب بچہ کوئی شرارت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو کتنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی تھوڑی نا مطلب عذاب دیں گے. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کرنا ہے. پھر اسی طرح نا سورہ قمر کی آیت نمبر قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا. یعنی نبی ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کیا کرے، جھٹلا دیے. پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی.
سوائے آل لوط کے، یعنی کہ لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا. تو ہم یعنی صبح کے وقت اللہ نے ان کو نجات دی، یعنی عذاب آنے سے پہلے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے، جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لیتے. قوم سبا کے لوگوں نے نے ناشکری کری تو اللہ نے کیا کرے، عذاب میں ڈبا دیے ہے نا. لوط علیہ السلام کے جو ان کے قوم کے شکر گزار بندے تھے تو اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیے ہے نا. تو ہم کو کیا پتا چل رہا ہے کہ ہم کو نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی ہم کو اب اللہ عذاب سے بچنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دیکھو ہم لوگ آج جو نا مسلمان جو نا جگہ جگہ نا مطلب عذاب میں گھرے ہوئے، مختلف آسمانی بلائیں آ رہی ہے نا. قومیں جو ہے قوموں پہ بھی عذاب آ رہا ہے. تو ہمیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو جو نعمت ہم سے چھین گئی نا اللہ تعالیٰ ہم کو واپس دے دیں گے ہے نا. اور شکر ادا کرنے والوں میں اللہ نے نا یہ تاثیر رکھی ہے نا کہ جو بھی بھلائی ہے نا، جو بھی نعمت ہے نا وہ صرف مزید بڑھے گی. شکر ادا کریں گے تو اور نعمت بڑھے گی. لیکن اگر ہم لوگ ناشکری کریں گے، ہم شکر ادا نہیں کریں گے نا تو نعمت جو ہے وہ چھین جائے گی ہے نا. وہ نعمت اللہ تعالیٰ لے لیں گے اور اس سے کیا کہ دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائے گی. ابھی میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نا بنی اسرائیل میں نا تین لوگ تھے. ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا. یعنی جو بھی ہم پڑھے نا کہ شکر نہ صرف نعمت کو باقی رکھتی ہے بلکہ اور بڑھاتی ہے نا، اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا اور آخرت خراب کر دیتے نا. تو یہ اسی کے بارے میں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان تینوں کا آزمانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجے. اور فرشتہ جو تھا نا پہلے تو کوڑی کے پاس گئے. کوڑی کی جس کی وجہ سے خراب رہے فرشتے نے ان کو جو ایک حاملہ اونٹنے دے دیے اور وہ ماں لے کے چلے گئے. کبھی ان کی جلد بھی اچھی ہو گئی، مطلب جو ان کو کوڑی تھی نا تو وہ صحت یاب ہو گئے. اور حاملہ اونٹنے بھی نے اتنے سارے بچے دے دیے کہ وہ اتنے مالدار ہو گئے. اور فرشتے نے برکتی دعا بھی دیے تھے ساتھ میں، تو وہ بہت مالدار ہو گئے. اس کے بعد فرشتہ جو ہے نا وہ گنجے کے پاس گئے. تو گنجے سے کہا کہ آپ کو کیا مطلب آپ کو کیا چاہیے. تو اس نے کہا کہ مجھے نا بالوں کی نعمت چاہیے، مجھے بال چاہیے، مجھے بال بہت پسند. پھر کہا کہ آپ کو مال میں کیا پسند ہے، تو کہا کہ مجھے نا گائے بہت پسند ہے. تو فرشتے نے ان کو جو ہے نا مطلب برکت کی دعا بھی دے دی، حاملہ گائے بھی دے دی ہے. تو اتنا مطلب ان کے پاس آ گیا کہ اتنے گائے بھی اتنی ساری ہو گئی الحمدللہ، اور جائیداد بھی اتنی ان کی بڑھ گئی. ہاں ان کے بال نہیں تھے، بال بھی آ گئے الحمدللہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ تیسرے کے پاس گئے جو اندھا تھا. اب اندھے کے پاس گئے تو اس سے بھی پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. تو اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے. تو فرشتے نے ان کے لیے دعا کی اور بولے تجھے مال میں کیا چاہیے، تو بولے مجھے بکری چاہیے. تو الحمدللہ اس کی آنکھیں بھی آ گئی اور بکری بھی خوب ساری بڑھ گئی، بہت مالدار ہو گیا وہ. اب فرشتہ نا بہت ٹائم ہو گیا، بہت زمانے کے بعد فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجے. اور اب ایسا ہو گیا کہ سب لوگ وہ چیز بھول گئے، کافی عرصہ ہو گیا نا تو سب لوگ بھول گئے. یہ بھی کہ وہ لوگ کچھ لوگ ناشکری کر رہے تھے اور کچھ شکر میں تھے. یعنی فرشتہ قریب آیا اور کہا کہ نا مجھے ایک اونٹ دے دو. یعنی جو کوڑی تھا نا، پہلے کوڑی کے پاس گئے، کوڑی کو مطلب بولے کہ نا میں بہت پریشان ہوں اور ایک مسافر ہوں، تو تم مجھے ایک اونٹ دے دو سفر کے لیے. تو وہ بولتا نہیں، میں کیوں دوں، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. تو وہ فرشتے ان کو یاد دلا رہے کہ تم کوڑی تھے نا، اللہ نے تم کو شفا دی ہے نا. تو وہ بولتا ہے نہیں، میں کوڑی ووڑی نہیں تھا، اور یہ جائیداد بھی جو ہے نا وہ میرے باپ دادا کی ہے، مجھے کوئی کوڑ ووڑ نہیں تھا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. جو بھی اتنا میں مالدار ہوا انہوں نے سے میری محنت کا نتیجہ ہے. تو پھر جب اس نے کہا نا کہ مجھے کچھ کوڑ نہیں تھا تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تجھے اسی حالت میں واپس لے جائے. یعنی فرشتے نے اس کو بد دعا دے دی اور کہا کہ میں تیرے لیے آزمائش تھا.
اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا کہ تاکہ میں تجھے آزماؤں. تجھے میں نے اونٹ دے کر گیا تھا نا, تو اب تو جو ہے وہ اپنی آزمائش میں ناکام رہا. اور فرشتے نے بد دعا دی اور اللہ نے واپس اس کو کوڑ دے دیے, اور وہ اس کے سارے جانور جو تھے وہ بھی اللہ نے چھین لی. اب اس نے کیا غلطی کیا کہ اس نے جو ہے نا اللہ کی شکر نہیں کیا, اللہ کی حمد و ثنا نہیں کیا, کہ اس نے نہیں بولا کہ میں پہلے کوڑی تھا, ہے نا. وہ بول رہا ہے کہ میں پہلے سے, میں تو اچھا ہوں, پہلے سے اچھا ہوں, اور یہ میری باپ دادا کی جائیداد ہے نا. یعنی اس نے اپنی حالت کا اعتراف بھی نہیں کیا کہ میں پہلے کوڑی تھا. یعنی کبھی بھی نا اللہ کی نعمتوں کا ہم کو اعتراف کرنا ہے کہ ہم پہلے ایسے تھے اور اللہ نے ہم کو اتنا نوازا, ہے نا. اس نے جھوٹ بولا نا, تو اللہ تو فرشتے نے اس کو بد دعا دیے اور وہ واپس پہلی حالت میں ہو گئی. پھر یہ فرشتے جو ہے نا وہ گنجے کے پاس گئے کہ نا میں بہت پریشان حال ہوں, مسافر ہوں, تو مجھے کچھ مال پیسہ دے دو یا گائے دے دو. تو اس نے کہا نہیں, اور اس کو کہہ رہے کہ مطلب تو گنجا تھا نا, تو بولتا ہے نہیں میں گنجا نہیں تھا, اور یہ جو بال بھی ہے وہ میرے پاس پہلے سے ہے, اور یہ سب میری محنت کی کمائی ہے. تو فرشتے نے اس کو بھی بد دعا دی اور کہا کہ مطلب تو اللہ تجھے واپس پہلے حالت والے میں, پہلے جیسی حالت میں کر دے. تب اس کے بھی گائے بھی گئے, اس کے بال بھی چلے گئے, ہے نا. واپس سے وہ مطلب ویسی غریب ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے نا وہ اندھے کے پاس گئے فرشتے جو ہے, اور اسے کہا کہ میں مسافر ہوں, مجھے مدد کی ضرورت ہے, اور تم ایک بکری مجھے دے دو. تو اس نے کہا, اور یہ بھی کہا کہ تم پہلے اندھے تھے نا. تو اس نے کہا ہاں تم نے سچ کہا کہ میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے, اور تمہاری حالت بھی نا میری حالت کی جیسی ہے. تو تم کو ان بکریوں میں جو بھی بکری چاہیے نا تم لے لو اور تم لے کے جاؤ. تو اس کی ایسی حالت تھی. تو اب اس نے نا اندھے نے کیا کر اللہ کا شکر ادا کیا نا. اندھا تھا, اس نے قبول کیا کہ ہاں میں اندھا تھا, اللہ کے فضل سے میری آنکھیں آ گئی. تو تو فرشتے نے کہا کہ میں محتاج نہیں ہوں, میں تو ایک فرشتہ ہوں. اپنی بکری جو تم اپنے پاس رکھو. اللہ تعالیٰ نے تم 3 آدمیوں کو آزمایا تھا, تو اللہ تجھ سے خوش ہو گیا, اور تیرے دونوں ساتھیوں کو نا اللہ نے مطلب جو کوڑی تھا اس کو کوڑ دے دیا, اور گنجے کو پھر گنجا کر دیا. تو اللہ ان سے ناراض ہو گئے, ہے نا. انہوں نے ناشکری نہیں کرے تو اللہ ان سے ناراض ہو گئے. تو ہم کو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ شکر کرنا بہت ضروری ہے نا. تو جو اللہ تعالیٰ شکر کریں گے نا تو ہمارے جو نعمت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے, اور ناشکری کریں گے تو وہ واپس سے نعمت کو چھین لیتے. تو ہم کو جب بھی کوئی ایسی حالت آئے نا تو ہم کو اس کو فیس کرنا ہے, اچھی بری حالت میں اس کو فیس کرنا ہے. ہم کو بھولنا نہیں ہے کہ میں پہلے ایسی حالت میں نہیں تھا. یہ مطلب ہم کو قبول کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسی حالت میں رکھا ہے, اللہ نے ہم کو اور نعمت دی ہے. اللہ میں پہلے ایسا نہیں تھا, میں پہلے مطلب بیمار تھا, آدمی صحت کی ہے نا. تو اللہ کی تعریف کرنا ہے. ایک اور حدیث ہے ناشکری کا نتیجہ, ایک اور حدیث ہے میں جامع ترمذی کی روایت میں, کہ جب کسی آدمی کے بیٹے کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو نا سب پتا ہے, اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہے کہ نا تم نے میرے بندے کی روح قبض کر لی نا. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے قبض کر لی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا گوشہ لے لیا, یعنی تم نے اس کو موت دے دی. تو کہتے ہیں ہاں. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھتے ہیں. تو پھر پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوا, میرے بندے نے کیا کہا, مطلب جب تم نے اس کے بچے کی کو موت دے دی تو اس بندے نے کیا کہا. تو فرشتے نے جواب دیا کہ اس نے تیرا شکر ادا کیا, یعنی کہ اس نے اپنے بچے کی موت پہ الحمدللہ کہا, سوری اس نے اپنے بچے کی موت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. یعنی اس نے تیری حمد و ثنا کی, یعنی اللہ یعنی کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے نا. اس نے تیری تعریف کی تھی اور تیری حمد بیان کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے اس بندے کو ایک گھر بنا دو, یعنی اس کا نام رکھ دو شکرانے والا گھر, یعنی بیت الحمد نام رکھ دو. یعنی کہ جو بھی اللہ کو تکلیف کے وقت میں جو اللہ کی تعریف کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نا ایک شکرانے کے طور پہ ایک گھر بنا کے دیتے جنت میں, اس کا نام ہے بیت الحمد. اور ہم نے دیکھو شروع میں پڑھے تھے نا کہ پیدا ہوا تو بھی الحمدللہ, مر گئے تو بھی الحمدللہ کہنا نا. تو اس سے نا جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنائیں گے, اس کا نام کیا ہے
بیت الحمد یعنی شکرانے والا گھر. ابھی ہمارے اندر نا دین کی کمی ہے نا, الحمدللہ ابھی ہم لوگ قرآن سے جڑے تو ہم لوگ کے اندر دین کی سمجھ آ رہی ہے نا. تو دین کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا کہ کسی کی موت پہ الحمدللہ نہیں کہتے نا, کیا سامنے والا تو ہماری جان ہی لے لے گا کہ ہمارے اپنے کا انتقال ہو گیا تو الحمدللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے عقل نہیں ہے نا. تو جب دین قرآن سے جڑے نہیں تھے تو یہ سب ہم کو سمجھ بالکل نہیں تھی. تو انشاءاللہ ہم لوگ قرآن سے جڑیں گے. یعنی ہم کو جو ہے نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہر حال میں ہم کو الحمدللہ اللہ کلی حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. نقصان ہو گیا تو بھی الحمدللہ کہیں گے, ہے نا. کوئی چیز گھوم گئی, کوئی چیز چھین گئی, ہے نا, اللہ نے چاہا اسی لیے ہوا نا, اللہ نے دیا تو اللہ نے ہی لے لیا نا. یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. تو جب ہے نا, جب ایک انسان کا جب ایک نقصان ہوتا ہے نا, اور اس نقصان کی حالت میں جب نا وہ الحمدللہ کہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ایک گھر بناتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد. اب سمجھو کہیں میرا ٹرانسفر ہو رہا ہے اور وہاں پہ نا مجھے ایک ویل فرنش گھر مل رہا ہے, میرا نام وغیرہ سب لکھا ہے, میرا ہی گھر ہے, تو میں کتنا خوش ہو جاؤں گی نا. آج کے زمانے میں انسان کو اگر بولیں گے گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے نا, کتنے سالوں لگ جاتے گھر بنانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم ایک اپنے نقصان میں بھی, ہمارے ایک تکلیف میں بھی ہم اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں گھر بنا کے دے رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم باقی رکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے نا, اللہ کی تعریف کرنا ہے. اور حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ, ہے نا. تو اللہ کی کرنا ہے, اور کس سے کرنا ہے؟ اپنی زبان سے بھی کریں گے اور اپنے عمل سے بھی کریں گے. مکمل طور پہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہماری نعمتوں میں اضافہ بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ہے نا. لیکن اگر ہم نے ناشکری کی تو کیا ہوگا؟ ہماری نعمت چھین جائے گی اور ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں دردناک عذاب بھی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بندوں میں بنائے اور ہم سب کی حفاظت کرے. تو اسی بات پہ الحمدللہ میں اپنا بیان ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حقیقت میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے. ہم تمام کو اللہ نے جو بھی نعمت دی نا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں انشاءاللہ. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ بھی لکھے. الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.